انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین کرامی، خلیج فارس میں ایران اور امریکہ کے بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ ایران نے پاکستان سے مدد مانگ لی، دوسری جانب برطانیہ چین کے خلاف میدان میں آ گیا۔ پاکستان، چین، ایران کا برطانیہ امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ۔ چین، پاکستان، ایران نے برطانیہ کے 3 جہاز سمیت متعدد ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے۔ ان دونوں میں بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان، چین اور ایران سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ مغربی ایشیا میں تعینات امریکی دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر اور سینیٹر کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جنگی کشتیاں خلیج فارس میں موجود امریکہ کے جنگی جہازوں سے ٹکرا گئیں۔ ارنا نیوز کے مطابق خطے میں موجود امریکی دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان میں جاری کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان، چین، ایران نے بدھ کے روز ایران کے 11 جنگی کشتیوں نے امریکہ کے 6 جنگی بیڑوں کو تباہ کر دیا۔ دہشت گردوں کے لیے معروف امریکی سینٹرل کمانڈ نے یہ دعویٰ ایسے وقت میں کیا ہے کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران وہ خود بارہا غیر قانونی اقدامات انجام دے کر خطے میں عالمی قوانین و ضابطوں کی دھجیاں اڑا چکے ہیں۔ گزشتہ برس 20 جون کو امریکہ کے لیے مایہ ناز سمجھے جانے والے جاسوس ڈرون گلوبل ہاک نے ایران کی فضائی حدود کو پار کیا تھا، جس کے بعد سپاہ پاسداران کے جوانوں نے اپنے بنائے ہوئے میزائلوں سے اسے تباہ کر کے امریکی ہیبت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے قبل بھی دہشت گرد امریکی بحریہ کے ایک جنگی طیارے 18 نے ایران کے فضائی حدود کے قریب ہونے کی کوشش کی، جسے ایرانی فوج نے وارننگ دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران بارہا یہ اعلان کر چکا ہے کہ خلیج فارس اور ابنائے حرز میں موجود غیر ملکی جنگی بیڑوں پر نظر رکھنا اس کا فطری اور قانونی حق ہے۔ اگر کوئی ملک ایران کی حدود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا تو عالمی قوانین کے مطابق اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ دوسری جانب ایران نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ ایران نے پاکستان کو پابندیاں ختم کرانے کا کہہ دیا۔ پاکستان نے بھی اپنے پڑوسی ملک ایران کی مدد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ فوراً پابندیاں اٹھائی جائیں ورنہ سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ چین کے خلاف میدان میں آ گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ چین کو کورونا سے متعلق مشکلات کے سوالات کے جوابات دینا ہوں گے۔ لندن میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈومینک راب کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی وائرس پھیلنے پر چین سے سختی سے جواب پوچھیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کی علالت کے باعث عارضی طور پر ذمہ داریاں نبھانے والے ڈومینک راب نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے چین کو بتانا ہوگا یہ کیسے ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے باعث بین الاقوامی سطح پر تعاون کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب کورونا کی وبا چین سے اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے دونوں ممالک نے اچھا کام کیا۔ خیال رہے کہ امریکی صدر نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ WHO کورونا وائرس کی ویکسین کو روکیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، چین، ایران نے برطانیہ، امریکہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ پاکستان جیسی طاقت ہوگی اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان تینوں ممالک نے مل کر ان دونوں ممالک کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب ہانگ کانگ کے معاملے پر برطانیہ چین کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ مظاہروں پر برطانیہ کی مبینہ مداخلت سے بیجنگ اور لندن کے تعلقات کو نقصان پہنچا ہے۔ برطانیہ میں چین کے سفیر لیو شاؤمنگ کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ جرمی ہنٹ کی ہانگ کانگ میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ کی ہانگ کانگ میں ہونے والے واقعات پر تنقید غلطی تھی۔ یہ آزادی کا نہیں بلکہ ہانگ کانگ میں قوانین توڑنے کا معاملہ تھا اور برطانوی حکومت اس معاملے میں غلط سمت پر کھڑی تھی۔ اعلیٰ سطح کے برطانوی عہدیدار کا قانون توڑنے والوں کی حمایت کرنا مایوس کن ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کیسے برطانیہ وہاں
गवर्नर तैनात किया करता था। वहां आज़ादी और जमहूरियत जैसी किसी चीज़ का वजूद नहीं था। आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार नहीं था और ना ही हक तलफी के खिलाफ बयान मुजाहरा करने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि उनके पास आज़ाद अदलिया का दरवाज़ा खटखटाने का भी हक हासिल नहीं था। चीनी सफ़ीर के बयान के बाद बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट के जरिए बरतानी मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि यह चीनी हुकूमत के लिए पैगाम है कि अक़वाम के दरमियान अच्छे ताल्लुकात, बाहमी एहतराम और उनके दरमियान मुआहदों की पासदारी पर मुनहसर होते हैं। बरतानिया और चीन के दरमियान कायम अजीम ताल्लुकात को बचाने का ये बेहतरीन तरीका है। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने चीनी सफ़ीर को उनके बयान के चंद घंटों बाद तलब करके बताया है कि उनका बयान नाकाबिले कबूल और काबिले मज़म्मत है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी हट ने अपने बयान दोहराते हुए कहा था कि बरतानिया चाहता है कि 1984 में किए गए माहदे का एहतराम किया जाए। अगर चीन इस माहदे का एहतराम नहीं करता तो बीजिंग को इसके नताइज भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा था कि मुजाहिरीन जमहूरियत के लिए एहतजाज कर रहे हैं जबकि कुछ हुकूमतों को जमहूरियत पसंद नहीं। इसके अलावा खबर में चीनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली एक वेबसाइट पर आने वाले हालिया इश्तिहारात का हवाला दिया गया है जिनमें लड़ाका हथियारों पर तनसीब के काबिल लीजर और मुतअद्दिद कंट्रोल सॉफ्टवेयर फरोख्त करने वाले मकामी चीनी इदारों से टेंडर तलब किए थे। पेंटागन भी जदीद टेक्नोलॉजी की खरीदारी के लिए इस तरह की अमेरिकी वेबसाइट इस्तेमाल करता है जिनके जरिए मखसूस अमेरिकी इदारों को इशारा किया जाता है। अंदाज़ा है कि ये लेज़र हथियार जदीद तरीन चीनी साख्ता लड़ाका हथियारों पर नस्ब किए जाएंगे। उनमें 15 फ्लाइंग शाह जैसे त्यारा बरदार बहरी जहाज से प्रवास के लिए बनाया जा रहा है। J-20 माइटी ड्रैगन वजनी लड़ाका हथियारा और ज़यान वाई हैवी ट्रांसपोर्ट जैसे अहम नाम काबिल जिक्र हैं। अमेरिकी जरीदे पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक कम वक्त वाले लेजर हथियार लड़ाका हथियारों को इस काबिल बनाएंगे कि वो दुश्मन के लड़ाका हथियारों के अलावा छोटे मोटे मिसाइलों को भी दौरान परवास तबाह कर सकें। अलबत्ता अगर ये लेजर हथियार ज्यादा ताकतवर हुए तो ये दुश्मन की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों तक को भी फजा में निशाना बनाकर उनके पर खच्चे उड़ा देंगे। इस खबर की इशाअत पर अमेरिका के दिफाई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस सर्द जंग के जमाने की तरह अब भी पेंटागन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो लड़ाका हथियारों को खूब से खूब तर बनाने के लिए अपनी मंसूबों को तेजी से अमल में लाएं। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और ईरान ने बड़ा फैसला करते हुए अमेरिका के 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा बरतानिया के 3 बहरी जहाज भी तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं जिससे इन दोनों मालिक की चीखें फजा तक सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान, चीन और ईरान की पार्टनरशिप ने इन दोनों मालिक के धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं जिससे बरतानिया और अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।